حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مومنوں کو روز قیامت روکا رکھا جائے گا، حتیٰ کہ اس وجہ سے وہ غمگین ہو جائیں گے اور کہیں گے کاش کہ ہم اپنے رب کے حضور کوئی سفارش تلاش کریں تاکہ وہ ہماری اس جگہ سے نجات دے دے، اور آدم علیہ السلام کے پاس جائیں گے اور کہیں گے آپ آدم تمام انسانوں کے باپ ہیں، اللہ تعالیٰ نے آپ کو اپنے ہاتھوں سے تخلیق کیا، آپ کو جنت میں بسایا اور اپنے فرشتوں سے آپ کو سجدہ کرایا، آپ کو تمام چیزوں کے نام سکھائے، اپنے رب کے حضور ہماری سفارش کریں تاکہ وہ ہماری اس جگہ سے نجات دے دے۔ وہ کہیں گے میں وہاں تمہاری سفارش نہیں کر سکتا۔ وہ اپنی اس خطا کو یاد کریں گے جس کا ارتکاب اس درخت کے کھانے سے ہوا تھا، حالانکہ انہیں اس سے منع کیا گیا تھا، بلکہ تم نوح کے پاس جاؤ، وہ پہلے نبی ہیں جنہیں اللہ نے اہل زمین کی طرف مبعوث فرمایا، وہ حضرت نوح کی خدمت میں حاضر ہوں گے تو وہ بھی یہی کہیں گے کہ میں تمہاری سفارش نہیں کر سکتا۔ وہ اپنی اس خطا کو یاد کریں گے جو ان سے لا علمی میں اپنے رب سے سوال کرنے سے سرزد ہوئی، بلکہ تم رحمان کے خلیل ابراہیم کے پاس جاؤ۔ فرمایا وہ ابراہیم کے پاس جائیں گے تو وہ بھی یہی کہیں گے میں تمہاری سفارش نہیں کر سکتا۔ انہوں نے اپنے 3 جھوٹ یاد کیے جو انہوں نے بولے تھے، بلکہ تم موسیٰ کے پاس جاؤ جو اللہ کے ایسے بندے ہیں جنہیں اللہ نے تورات عطا کی، ان سے کلام فرمایا، سرگوشی کے لیے انہیں قریب کیا۔ فرمایا وہ موسیٰ کے پاس جائیں گے تو وہ بھی یہی کہیں گے وہ تمہاری سفارش نہیں کر سکتے۔ وہ اس اپنی غلطی کا تذکرہ کریں گے کہ انہوں نے اس آدمی کو قتل کیا تھا، بلکہ تم اللہ کے بندے عیسیٰ کے پاس جاؤ جو اس کے رسول ہیں اور اللہ کی روح اس کا کلمہ ہے۔ فرمایا وہ عیسیٰ کے پاس جائیں گے تو وہ بھی یہی کہیں گے میں تمہاری سفارش نہیں کر سکتا، بلکہ تم اللہ کے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس جاؤ، اللہ نے جن کے اگلے پچھلے تمام گناہ معاف کر دیے ہیں۔ فرمایا چنانچہ وہ میرے پاس آئیں گے، میں اپنے رب کے حضور آنے کی اجازت طلب کروں گا تو مجھے اجازت دے دی جائے گی، جب میں اللہ کو دیکھوں گا تو سجدہ ریز ہو جاؤں گا، پھر جتنی دیر اللہ چاہے گا وہ مجھے اسی حالت میں رہنے دے گا، پھر فرمائے گا محمد اٹھو بات کرو تمہاری بات سنی جائے گی، سفارش کرو تمہاری سفارش قبول کی جائے گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سوال کریں گے، آپ کو عطا کیا جائے گا۔ فرمایا چنانچہ میں اپنا سر اٹھاؤں گا تو میں اپنے رب کی حمد و ثنا بیان کروں گا جو وہ مجھے سکھائے گا، پھر میں سفارش کروں گا تو میرے لیے تعداد کا تعین کر دیا جائے گا، میں دربار الہی سے باہر آ جاؤں گا اور میں انہیں جہنم کی آگ سے نکال کر جنت میں داخل کر دوں گا، پھر میں دوسری مرتبہ جاؤں گا اپنے رب کے حضور پیش ہونے کی اجازت طلب کروں گا، مجھے اس بار بھی اجازت مل جائے گی، جب میں اسے دیکھوں گا تو سجدہ ریز ہو جاؤں گا، جس قدر اللہ چاہے گا وہ مجھے اسی حالت میں رہنے دے گا، پھر فرمائے گا محمد سر اٹھاؤ بات کرو تمہیں سنا جائے گا، سفارش کرو تمہاری سفارش قبول کی جائے گی، سوال کرو آپ کو عطا کیا جائے گا۔ فرمایا میں سر اٹھاؤں گا، پھر میں اپنے رب کی حمد و ثنا بیان کروں گا جو وہ مجھے سکھائے گا، پھر میں سفارش کروں گا تو میرے لیے حد مقرر کر دی جائے گی، میں بارگاہ رب العزت سے باہر آؤں گا تو میں انہیں جہنم سے نکال کر جنت میں داخل کر دوں گا، پھر میں تیسری مرتبہ جاؤں گا اپنے رب کے پاس جانے کی اجازت طلب کروں گا تو پھر مجھے اجازت مل جائے گی، جب میں اللہ تعالیٰ کو دیکھوں گا تو سجدے میں گر جاؤں گا، اللہ جب تک چاہے گا مجھے اسی حالت میں چھوڑ دے گا، پھر فرمائے گا محمد سر اٹھاؤ بات کریں تمہیں سنا جائے گا، سفارش کریں تمہاری سفارش قبول کی جائے گی، سوال کرو تمہیں عطا کیا جائے گا۔ فرمایا میں اپنا سر اٹھاؤں گا اور اپنے رب کی حمد و ثنا بیان کروں گا جو وہ مجھے سکھائے گا، پھر میں سفارش کروں گا تو میرے لیے حد کا تعین کیا جائے گا، میں بارگاہ رب العزت سے باہر آؤں گا اور انہیں آگ سے نکال کر جنت میں داخل کر دوں گا، حتیٰ کہ جہنم سے صرف وہی رہ جائیں گے جسے قرآن نے روک رکھا ہو، یعنی جس پر دائمی جہنمی ہو،
واجب ہو چکا ہو۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ آیت تلاوت فرمائیں کہ قریب ہے کہ آپ کا رب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مقام محمود پر مبعوث فرمائے۔ فرمایا وہ یہ مقام محمود ہے جس کا اس نے تمہارے نبی سے وعدہ فرمایا۔